کہتے ہیں جی کہ ہم سمندری علاقے کے لوگ ہیں، مچھلی کے بہت سے اقسام ہیں، بھئی مچھلی کے جتنے بھی اقسام ہیں سب حلال ہیں۔ جھینگے کے بارے میں علماء کا اختلاف تھا، لیکن اب متاخرین علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جھینگا جو ہے مچھلی کی قسم ہے اور وہ بھی حلال ہے۔ میں ایک دفعہ تبلیغی دورے پہ بنگلہ دیش گیا تھا، تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے میں نے بھی انہوں نے کہا حضرت یہ مچھلی کی قسم ہے، یہ کیڑا نہیں ہے۔ حج سے پہلے میں ماہواری روکنے کے لیے گولیاں لائی تھی، وہ میں نے استعمال کی۔ اب یہ ہے کہ 2 دن پہلے مجھے تھوڑا تھوڑا سا خون نظر آیا ہے۔ اب آپ مجبور ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو خون کن دنوں میں آتا ہے اور کتنے دن آتا ہے۔ مثلا کسی کی عادت ہے 6 دن، کسی کی عادت ہے 8 دن، کسی عورت کی عادت ہے۔ جب وہ دن گزر جائیں پھر اگر نشان لگتا ہے تو وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ میرے پچھلے 4 سال سے جوڑوں میں درد ہے، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں، تو اللہ آپ کو شفا دے۔ مجھے خود جوڑوں کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں ویل چیئر پہ چلتا ہوں۔ میں اپنا علاج نہیں کر سکا تو تمہارا کیسے کر لوں گا؟ ایسے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مولوی شاید پھونک مارے گا تو آسمان تک چلی جائے گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ بھی یہیں رہے گی۔ اب سنا ہے میں نے، ایک تو یہ ہے کہ بھی وہ آپریشن کر کے بدل دیتے ہیں، تغییر الرکبتین، یہاں ہمارے ہسپتالوں میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، وہاں تو خیر 3-3 4-4 لاکھ روپے لیتے ہیں، یہاں جو ہے ہمارا مفت ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے ہمت نہیں کی، اور وہ بھی کئی لوگوں نے کرایا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، اب چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے کچھ لوگ آئے تھے مجھے ملنے کے لیے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہے کراچی میں، وہ انسان کے اپنے وجود کا خون لے کر پھر اسی سے ویکسین بنا کے لگاتے ہیں، تو اس سے بھی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اللہ عالم، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو کئی لوگوں نے کرایا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد 4 ہفتے تک آپ کو بیڈ پہ سونا ہے، اترنا نہیں، چلنا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کئی دوستوں نے کرائی اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اللہ عالم۔ محمد اویس غضنفر، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سیدہ سمرین کی 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ اور فاطمہ، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ ہر مسلمان بیٹی کا نصیب اچھا بنائے۔ انڈیا سے ہیں سمرین، دعا کے لیے، نکاح کے لیے کوئی اچھا جوڑا مل جائے۔ بہرحال سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے والد اور والدہ فوت ہو گئے، مجھ سے غلطیاں ہوئیں ان کی زندگی میں، اب ان کا کفارہ کیسے ہے؟ ان کے لیے طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں، یا صدقہ جاریہ، یہاں پانی نہ ہو، پانی کی تکلیف ہو، وہاں نل لگوا دیں، کنواں بنوا دیں، جیسے تھر کے علاقے ہیں، پانی نہیں ہے، لوگ بیچارے تڑپتے رہتے ہیں، اور آج کل تو پانی کا عذاب آیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری بھائی کی بیٹی کے گھر کا مسئلہ ہے، اللہ سب کے مسئلے حل کرے۔ میرے شوہر جو ہیں صدقہ وغیرہ غریبوں کی مدد بڑی کرتے ہیں دل کھول کے، مگر نماز نہیں پڑھتے، کوئی دھیلے کا فائدہ بھی نہیں صدقے کا۔ جب نماز آدمی آمدن ایک بھی چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، صرف ایک نماز بھی چھوڑ دے تو کافر۔ تو یہ تو پڑھتے نہیں ہیں، پھر خیرات کا کیا فائدہ؟ خیرات تو مشرکین بڑی کرتے تھے۔ حضور کے دادا حضرت ہاشم جو تھے وہ حج کے دنوں میں
روزانہ 100 اونٹ ذبح کر کے اس کی شرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ بس ان کے لیے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی ہو، سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ اگر حج اور عمرہ کرنے والے نے اپنا حل نہیں کرایا، پہلے دوسرے کا حل کیا، لیکن یہ یاد رکھیں کیا دونوں پورے کام کر چکے تھے، طواف صفا سب کچھ، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک کا کام باقی تھا پھر دم پڑے گی۔ میری بھائی کی بیٹی کا رشتہ نہیں، اللہ آسان کر دے۔ میری بہن بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے، سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کو جگر کا کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں بھی دعا کر سکتا ہوں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز۔ حج کا احرام باندھ کے ہم مینا گئے، طبیعت بہت خراب تھی، وہاں ہاسپٹل میں بتایا تو انہوں نے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالا، پھر عرفات اور مزدلفہ میں بھی ڈاکٹر سے رجوع کیا، انہوں نے بھی خون ٹیسٹ کیا، تو کوئی حرج نہیں، کیا ہو، کچھ نہیں ہے۔ جمرات میں 10 کی نمی میں نے خود کی، پھر میں ہوٹل واپس آ گئی، 11 اور 12 کی کنکری کے لیے میں نے بیٹے کو وکیل بنایا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب آپ تندرستی آپ نے خود کی، اگر بیمار ہے وکیل بنا سکتا ہے۔ میرے بیٹے کا نام وسیم خان ہے، اس کے رزق کا ذریعہ صحیح نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور جب اللہ کے نام سے ڈرے گا نا، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہے۔ میری پوتی کا نام عافیہ مریم ہے، چل نہیں سکتی، اللہ شفا دے۔ میں نے اپنی اماں کو ویل چیئر پہ جمرات میں کنکریاں مارنے گیا، پہلے میں نے اپنی اماں کی کنکریاں ماری، پھر میں نے اپنی کنکریاں، کوئی بات نہیں ہے ویسے کہ اصول یہ تھا کہ پہلے تو اپنی کنکریاں مارتے پھر والدہ کی مارتے، جب وہاں لے گئے تھے تو انہوں نے خود کیوں نہیں ماری؟ یہ بھی لکھے نا کہ ویل چیئر پہ تم ان کو لے گئے، جب وہ وہاں پہنچ گئی تو ان کو قریب کھڑا کر دیتے، اندر پھینک دیتی کنکری۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، الحمدللہ۔ احرام اگر غلطی سے آدھے سے سر پہ چلا گیا ہو، ہوا سے کچھ نہیں ہوتا۔ عورتوں کو وہیل چیئر پہ طواف غیر محرم کراتے ہیں، مجبوری ہے، مجبوری نہ ہو تو آدمی خود کرائے۔ ہندوستان میں 2000 کے نوٹ بند ہونے والے ہیں، کچھ وقت میں میرے دوست کے پاس رقم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسے 500 والے نوٹ لے کر دوں، لے کے دے دو، ٹھیک ہے، اس سے آپ بھی کمیشن لیں گے تو وہ بھی جائز ہے۔ مجھے ہر سال حاجیوں کی خدمت کا موقع ملے، آمین۔ میرا نام طیبہ ہے، میرے لیے دعا کریں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اللہ کامیاب فرمائے۔ میرا ڈاکٹری کا امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جن کا کاروبار نہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جتنا استغفار زیادہ پڑھو گے اتنا رزق جلدی ملے گا۔ میرا نام محمد عرفان ہے، ملازمت کے لیے امتحان دیا ہے، اللہ کامیاب کرے۔
حج میں بینک کی طرف سے کی جانے والی قربانی اب تو سب جائز ہے بھائی، اب تو وقت ہی گزر گیا، کیا کرو گے؟ ورنہ بینک میں تو بہرحال قائل نہیں ہوں، آدمی خود کرے قربانی یا خود کروائے۔ بینک میں مثلا 2 لاکھ بکری ہے، ایک کو تم 1 منٹ بھی دو ذبح کرنے کے لیے، 2 لاکھ منٹ کتنے دن بنتے ہیں؟ انشاءاللہ محرم میں بھی وہ کرتے رہیں گے۔ ہم عرفات کے میدان سے مغرب سے 20 منٹ پہلے عرفات کے میدان کو غلطی سے چھوڑا، لیکن جب آگے گئے تو بورڈ نظر آ گیا، ہم فوراً واپس عرفات چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ مزدلفہ کے لیے جب نکلے تو 4-5 کلومیٹر کے بعد لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے پہلے دونوں نمازیں مغرب عشاء پڑھی، پھر مزدلفہ سمجھ کر لیٹ گئے۔ جب جاگ آئی تو شک پڑا کہ یہ تو مزدلفہ نہیں ہے، تو ہم بھاگ کر صبح صادق کے وقت مزدلفہ پہنچ گئے، الحمدللہ وقوف ہو گیا۔ میرا بھتیجا عبداللہ، اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو روشن کرے۔ بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حوض کوثر قیمتی ہے یا آب زمزم؟ آب زمزم زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ حضور پاک کا جب دل مبارک دھویا گیا، باقی ہر چیز جنت سے آئی، لیکن پانی جبریل نے زمزم سے لیا، تو حوض کوثر سے بھی تو لا سکتا تھا، کوئی تھک تو نہ جاتا نا، تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ پانی افضل ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک نے طائف سے ہو کر جب جیرانہ سے آپ نے طائف کے فتوحات کے بعد قیام کیا، تو آپ جیرانہ سے احرام باندھ کے رات کو آئے، عمرہ کر کے واپس چلے گئے۔ تو جیرانہ سے بھی عمرہ جائز ہے، بلکہ امام شافعی کے نزدیک تو جیرانہ سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے وہاں سے کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ قولی حدیث ہے، وہ فعلی حدیث ہے، تو قول جو ہے وہ فعل سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، ایمان کی سلامتی کے لیے بھی عمل یہی ہے کہ نمازیں پڑھیں، استغفار کریں، درود پڑھیں۔ اگر ہم مسلسل 2-3 طواف کر لیں، پھر 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ مجھے خواب میں بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا کرو، جو خواب کسی کو نہ بتایا جائے وہ کچھ نہیں ہوتا، اور 3 دفعہ بائیں طرف لا حول پڑھ کے تھوک دیا کرو۔ کہتا ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن عورت کو نہیں ہے۔ عورت کو اس لیے نہیں ہے کہ پھر بیٹا کس کا کہو گے؟ جب 4 شوہر مدعی ہوں گے کہ یہ بیٹا میرا ہے، وہ کہے نہیں میرا ہے، وہ کہے کہ میرا ہے۔ اگر باپ ایک ہو تو 4 عورتیں ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک عمرہ ایک کے لیے۔ قرآن کا منکر اور صحابہ کا منکر بالکل کافر ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ بی بی عائشہ کا کوئی اب انکار کرنے والا یا سب کرنے والا، چونکہ ان کی برات قرآن میں آ چکی ہے، لہذا وہ قرآن کا منکر ہوگا، وہ کافر ہے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ لفظ صحابی کی صحبت کا لفظ باپ کو ملا اور برات کا لفظ بیٹی کو ملا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حضور غار میں فرما رہے۔ تو اگر کوئی ابو بکر کی صحابیت کا صحبت کا انکار ہے، وہ بھی کافر ہے۔ قرآن کا منکر یا صحابہ کرام کا منکر جو ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے اگر بادشاہ وقت اجازت دیں، جنگ ہو۔ پھر ایسے نہیں کہ آدمی جا کے کہے اچھا یہ چونکہ کافر ہے لہذا میں مار رہا ہوں۔ میرے گاہک مجھ سے سامان لے لیتے ہیں، پھر پیسے نہیں دیتے، نہ دیا کریں سامان۔ آئندہ تو احتیاط کرنا، جو لٹنا تھا وہ تو لٹ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ طواف آدمی ادب سے کرے، احترام سے کرے، 10 کے بجائے 1 کرے، وہ افضل ہے۔ یہ نہیں کہ دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کو
مار رہا ہے کبھی وہ تو طواف نہیں ہے۔ پاکستان میں اکثر لوگ جو ہے منزل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ سارے قرآن کی آیات ہیں، روضہ اطہر پہ جب سلام کیا جاتا ہے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سنتے ہیں، اور ایک میں ہے کہ حضور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ جواب قسمت والے ہی سن سکتے ہیں، ہم تو نہیں سن سکتے۔ جہری نماز جو ہے ظہر اور عصر، جہری ہو یا سری ہو، حنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، قراءۃ الامام قراءۃ لہ اذا قرأ فانصتوا۔ میرا نام اسرافیل ہے یا اسرائیل، میرے بھائی کا نام میکائیل ہے، ٹھیک کوئی بات نہیں، 2 فرشتے گھر میں ہو گئے، اب روح نکالنے کے لیے ان کو نہیں آنا پڑے گا نا۔ اگر آدمی کو خواب میں احتلام ہو لیکن کپڑا بھیگا ہوا نہ ہو تو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر احتلام ہوا ہے اور نظر آیا ہے پھر ٹھیک، یا یہ ہے کہ نظر نہیں آیا لیکن کپڑا خراب ہے پھر بھی غسل ہے۔ دم پڑ گیا ادا نہیں کیا تو کوشش کرو ادا کر دیں گی۔ بہرحال یہ جو یوگنڈا کے ساتھیوں نے سوال بھیجا ہے، کسی مفتی کو بھیجو، اس سے فتویٰ لو، وہ یار اکٹھے کر لو۔ 3 بیٹے ہیں 3 بہنیں، اللہ سب کو علم نصیب کرے، اللہ تبارک تعالیٰ جن لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہوا آسان کر دے۔ اگر چپل یا جوتے پہن کے طواف کرتے ہیں، اگر وہ پاک ہیں تو کوئی حرج نہیں، مستعمل نہ ہوں، خراب نہ ہوں۔ اگر طواف کیا ہے لیکن وقت مکروہ ہے تو 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ خامن نے طواف زیارت کر لیا، بیوی کا شرعی عذر کی وجہ سے ابھی باقی ہے، طواف نہیں کیا، اسی اثناء خامن نے بیوی کو صرف چھو لیا ہے تو پھر صدقہ خیرات کرے، اور اگر چھو لیا کا معنی کوئی دوسرا ہے تو پھر دم دینی ہوگی۔ چاچا فوت ہو گیا، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ طواف وداع کے بعد بھی موقع ملے طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ یہاں حرم میں جمعہ کی پہلی اذان 12 بجے ہوتی ہے، اور ظہر کا وقت جو ہے 12:27 کو شروع ہوتا ہے، وہ اعلان کے لیے ہے، نماز کے لیے نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لینے سے نہیں، بلکہ اگر عطر لگ جائے تو پھر دم پڑتی ہے۔ میری 5 بیٹی ہیں، اللہ آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائے۔ عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کرنے سے پہلے نفلی طواف کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ زینب بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ نماز سے 2 رکعت پہلے پڑھنا، مغرب سے پہلے، احناف کے نزدیک مستحب ہے، پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے۔ مقبوضہ کشمیر کے ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی قید میں ہے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میری بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آدھی آستین والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہو جاتی ہے۔ حلال پرندوں کا شکار کرتے ہیں، آج کل کے دنوں میں بھی کیا شکار کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ نشا پتہ نہیں کیا، اللہ سب کے حالات ٹھیک کرے۔ میرا ایک بھائی محمد ثقلین ہے، اللہ اس کو
صالح بنائے۔ میں نے وضو کیا، تھوڑی دیر کے بعد شک ہوا کہ قطرہ آیا ہے، دیکھو قطرہ لگا ہے نہیں لگا، شک نہ کرو۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کریں، ہاں کر سکتے ہیں۔ میرے 2 بچے ان سکول نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور پڑھنا شروع کر دیں۔ بیٹی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی عمرے کا طواف اور صفا کرنے کے بعد حلق نہیں کرائی تاکہ میں ایک آدھا طواف اور کر لوں، کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے۔ اللہ پاک زویا جو بھی ہیں شفا عطا فرمائے۔ خواب میں حجر اسود کو بوسہ لیتے دیکھا تو اللہ انشاءاللہ پھر بھی حج نصیب کریں گے۔ وسیلہ کسی وسیلہ اعمال صالحہ کا ہوتا ہے۔ 2 دوستوں کی 2 بہنیں ہیں، کافی عمر ہو چکی، نکاح نہیں ہوا، 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں۔ میری خالہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اپنا مکے کے ہوٹلوں میں اگر وہ صفیں نظر آتی ہیں یا ملتی ہے پھر نماز ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ میں نے حج کے احرام میں کولڈ ڈرنک پی لی تھی، کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں عورت چہرے کا پردہ کیسے کرے؟ بس آگے کپڑا لٹکا دے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف قانون بن رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ بہرحال یہ ہے کہ اب علماء نے چونکہ کرونا کے بعد حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو مجبوراً پھر 8 رکعتیں پڑھنی پڑی۔ میری بیٹی امارہ کو خون میں کمی، اللہ شفا دے۔ میری بہن 35 سال کی ہے، رشتہ نہیں ملتا، اللہ آسان کرے۔ میری بہن عالمہ کا کورس کر رہی، اللہ کامیاب کرے۔ طواف الوداع کرنا واجب ہے۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے نیت کر کے طواف الوداع نہیں کیا، ویسے طواف کرتا رہا تو آخری طواف خود بخود وداع ہو جائے گا۔ علم دین کے لیے وظیفہ یہی ہے کہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ مدینے جانا ہو تو جتنے دن وہاں رہیں ایک قرآن کا ختم کریں اور باقی تمام اوقات درود شریف پڑھتے رہیں۔ دوران طواف امی ابو بزرگ ہیں، تھک جاتے ہیں تو ان کو ویل چیئر پہ کراؤ۔ یہ نہیں ہے کہ 4 چکر وہ کر 3 تم کرو، یہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جا کے کپڑے لگاتے ہیں کعبہ شریف کو، تم ٹھیک نہیں ہوئے تو کپڑے لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، اللہ جتنے بھی لاوالد ہیں سب کو بیٹا عطا کرے۔ پاکستان میں تبلیغی جماعت کے 2 گروہ ہیں، ہم کس کے ساتھ جائیں؟ دونوں کے ساتھ جاؤ، پھر دیکھ لو جو اچھا ہو لگے رہو، جو غلط ہو اس سے ہٹ جاؤ۔ اللہ سب لا اولادوں کو اولاد عطا کرے۔ جو مرحومین کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کون سا درود پڑھنا افضل ہے؟ جو نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہی درود حضور نے بھی پڑھا ہے اور حضور نے بتایا بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا، فرج همومنا، اقض عنا ديوننا. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما، فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا. اللهم لا تجعلنا بزغة للبازغين، لا تجعلنا عقرة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. یا اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما. یا اللہ تمام عبادات منظور فرما. یا اللہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما. یا اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ فرما. یا اللہ ہم تو سے وہ مانگتے ہیں جو تیرے بندوں نے مانگا ہے یا حضور پاک نے مانگا ہے. اللہم انا نسألک من ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.